بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے طے شدہ وعدے کے مطابق جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. ظاہر بات ہے کہ ساری قوم تو اس میں ملوث نہیں ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق 70,000 افراد اس گناہ میں شریک ہوئے تھے، لیکن کل جو افراد ہیں وہ ٹوٹل تو کئی لاکھ پر مشتمل تھے. تو باقی لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت غلطی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے رب سے استغفار شروع کیا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، وہ رنج اور غصے سے بھرے ہوئے تھے. شدید صدمہ تھا انہیں کہ میری قوم نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی ہے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، سب سے پہلے تو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اپنے بھائی ہارون کو، فرمانے لگے کہ تم نے بہت ہی بری نیابت کی ہے میرے بعد، میرے پیچھے سے. اعجلتم امر ربکم، تم نے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ نے وہ تورات کی الواح جو تھی وہ تو رکھی ایک طرف، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور لگے اسے کھینچنے اپنی طرف. ان کا مزاج جلالی تھا، قوم کے اوپر ان کا رعب اب دبدبہ تھا، لیکن حضرت ہارون جو ہے ان سے وہ قوم نہیں سنبھل سکی، اور قوم جو ہے وہ باغی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ کو جو بھی اصل صدمہ تو اس پر تھا کہ قوم نے جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دی ہے، گوسالہ پرستی شروع کر دی ہے. اسی کا اظہار ہوا سب سے پہلے بھائی پر، اور انہوں نے اس کا بال پکڑ کر کھینچا اسے. قال ابن ان القوم استضعفونی، جواباً حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے جنے، یعنی جن کی ماں مشترک ہے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ کر دبا لیا تھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور وہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو. یہ شماتت اعداء ایک اردو کا بھی محاورہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے دشمن ہنسے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو تم آپ کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ سلوک، تو یہ اس سے زیادہ خوشی تو دشمنوں کو ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسا معاملہ ہے کچھ یہاں پر چل رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور میرا شمار نہ کرو ظالم قوم کے ساتھ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، حضرت موسیٰ کو بھی احساس ہوا، فوراً انہوں نے دعا کی، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اختیار کیا، اس کو معبود بنایا، ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں افتراء کرنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں کو. اب اس میں بھی جو ان کو سزا دی گئی اور جو کیفیت ہوئی اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ پڑھیں گے.
والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور وہ لوگ جو برے حرکتوں کا ارتکاب کریں لیکن پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور ایمان لے آئیں، تجدید ایمان کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً تیرا رب اس توبہ کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ کا غصہ کچھ کم ہوا، جب رکا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اب انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا جس میں تورات تھی، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان تختیوں میں، وہ تورات کے نوشتے میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں قرآن مجید کے بالکل آغاز میں جو فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ بالکل اس کے پیرلل آیت ہے کہ تورات میں بھی ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں بھی فرمایا ھدی للمتقین، اس میں جو ہدایت ہے اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس میں کچھ خشیت ہے، کچھ اللہ کا تقوی ہے، کچھ نیکی بدی کی تمیز، کچھ شعور باقی ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو منتخب کر دیا ہمارے وقت مقرر کے لیے، اور یہ اصل میں تھا کہ 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اجتماعی استغفار کے لیے۔ ایک تو وہ سزا ان کو ملی تھی جو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی میں، بچھڑے کی پرستش میں حصہ لیا تھا، انوالو ہوئے تھے، ان سب کو قتل کیا ان کے اپنے رشتہ داروں نے۔ یہ پرجنگ تھی جو ہوئی ہے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام استغفار کے لیے کوہ طور پر گئے، کو اللہ تعالیٰ سے ایک وقت جو ہے وہ طے تھا۔ فلما اخذتهم الرجفہ، اور جب انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو کہنے لگے کہ اے رب پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، میری قوم کو بھی اور مجھے بھی، کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے روبرو نہ دیکھ لیں۔ تو اس گستاخی پر اللہ کی طرف سے ان پر ایک موت جو ہے وقتی طور پر مسلط کر دی گئی، کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے رب تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہلاک کر رہا ہے اس کام پر کہ جو ہماری قوم کے کچھ بے وقوفوں نے جو غلطی ان سے ہوئی ہے، جو ایسا مطالبہ کر دیا۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ سب کچھ اصل میں تیری طرف سے آزمائش ہے۔ تو ضل بہا من تشاء، تو بچلا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، آقا ہے، مولا ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو ہے سب سے بہتر معاف فرمانے والا۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اب یہ دعا کر رہے ہیں کوہ طور پر، اور پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں لکھ دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں لکھ دے۔ یہ بھی اصل میں وہی دعا ہے اس کے پیرلل کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انا ہدنا الیک، ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف، ہم نے تیرے جناب میں توبہ کی ہے، اب تو ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قال عذابی اصیب بہ من نشاء، فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے میں مسلط کرتا ہوں اسے جس پر چاہتا ہوں، یعنی جو عذاب کے مستحق ہو جائے ان پر میں عذاب بھیجتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اس رحمت خاص کو لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اس کا مصداق کون ہے؟ اس سے اگلی آیت سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو رحمت ہے یہ خاص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی۔